صاحبوں اور صاحبات، آج کی شام نظر کرتا ہوں اپنے عزیز دوست، مصنف، انوکھا شاعر اور کیا کہوں، بہترین سے بہترین تر طنز نگار کی نظر، جنہیں دنیا ابن انشا کے نام سے جانتی ہے۔ بہت کم لوگ اب زندہ ہیں جنہیں یہ معلوم ہے کہ ان کا اصل نام شیر محمد تھا۔ ابن انشا سے میری دوستی 1951 میں شروع ہوئی۔ ان دنوں میں ریڈیو پاکستان کے خبروں کے محکمے میں سب ایڈیٹر تھا، اور میرے ذمے یہ کام تھا کہ بڑی خبروں کے بعد جو چھوٹی چھوٹی خبریں ہوتی ہیں ان کو انگریزی میں لکھوں، جن کا ترجمہ ابن انشا کرتے تھے۔ میں ان دنوں جس گھر میں رہتا تھا کراچی میں، وہ قریب تھا جمشید روڈ کے ان سرکاری کوارٹروں کے جن میں سے ایک میں ابن انشا رہتے تھے۔ سو اکثر ہم ایک ساتھ ہی ریڈیو پاکستان، پرانا ریڈیو پاکستان، وہاں جایا کرتے تھے۔ اور جس شام ہماری ڈیوٹی نہیں ہوتی تھی تو ہم لوگ گرو مندر سے لے کر اور کلفٹن کے پل تک پیدل آیا اور جایا کرتے تھے۔ بھیڑ اس زمانے میں بہت کم تھی۔ ہمارے ساتھ آپ کو زیادہ تمہید نہیں باندھوں گا، آپ نے غالب کے بے مثال خطوط تو پڑھے ہوں گے۔ ایک ان کا اور خط جس کا عنوان ہے بقلم خود، سناتا ہوں۔ لو مرزا تفتہ، ایک بات لطیفے کی سنو، کل ہرکارہ آیا تو تمہارے خط کے ساتھ ایک خط کراچی بندر سے منشی فیض احمد فیض کا بھی لایا، جس میں لکھا ہے کہ ہم تمہاری 100 سالہ برسی مناتے ہیں، جلسہ ہوگا جس میں تمہاری شاعری پر ایک نہیں کئی مضمون پڑھیں گے، لوگ بحث کریں گے، تمہاری زندگی پر کتابیں چھپیں گی، اور ایک مشاعرہ بھی کرنے کا ارادہ ہے۔ تم بھی آؤ اور خرچہ آمد و رفت کا پاؤ، دن کی روٹی اور رات کی شراب بھی ملے گی۔ بہت خیال دوڑایا، کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ یہ صاحب کون ہیں، ان سے کب اور کہاں ملاقات ہوئی تھی، اگر شاعر ہیں تو کس کے شاگرد ہیں۔ بارے منشی ہیرا سنگھ آئے تو دریافت ہوا کہ ادھر لاہور اور ملتان کی عملداری میں ان کا نام مشہور ہے۔ متبطن سیالکوٹ کے ہیں کہ لاہور سے آگے ایک بستی ہے جہاں کھیلوں کا سامان اور شاعر اچھے بنتے ہیں۔ ایسے کہ نہ صرف ملک کے اندر ان کی مانگ ہے بلکہ دساور کو بھی بھیجے جاتے ہیں۔ ان منشی فیض احمد کے متعلق بھی منشی ہیرا سنگھ نے بتایا کہ اکثر یہاں سے دساور کو بھیجے جاتے ہیں، وہاں سے واپس کیے جاتے ہیں، لیکن یہ پھر بھیجے جاتے ہیں۔ ادھر جو ماورائے قفقاز روس کی سلطنت ہے، وہاں کا والی ان کی بہت قدر کرتا ہے، اپنے ہاں بلاتا ہے، خلعت دیتا ہے، اور پچھلے دنوں ان کی شاعری سے خوش ہو کر تمغہ اور انعام 100,000 بھی بخشتا ہے کہ لینن انعام کہلاتا ہے، اور کسی کسی کو ملتا ہے۔ یہ قصیدہ اچھا ہی کہتے ہوں گے، لیکن اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ دلی کا قلعہ آباد تھا تو بادشاہ کا قصیدہ اور جوان بخت کا صحرا ہم نے بھی لکھا تھا۔
غفران مآب نواب رامپور کی مدح میں اکثر اشعار لکھے، لیکن کبھی اتنی یافت نہ ہوئی کہ شاہوکار کا قرضہ چکتا کرتے۔ اتنی سرکاریں دیکھیں، آمدنی وہی 162 روپے 8 آنے، فتوح کا اعتبار نہیں، آئے آئے نہ آئے نہ آئے۔ منشی ہیرا سنگھ نے یہ بھی بتایا کہ یہ فیض احمد فیض پنجابی ہوتے ہوئے بھی آدمی نیک اور شستہ مذاق کے ہیں۔ کسی مدرسے میں لڑکے پڑھاتے ہیں، لڑکے پڑھانے والوں کے حق میں میری رائے اچھی نہیں ہے۔ نجات کا طالب غالب، یہ ایک پیروڈی ہے۔ پیروڈی ادب کی وہ صنف ہے جس میں کسی بڑی، چھوٹی بھی لیکن زیادہ تر بڑی ادبی تخلیقوں کی مزاحیہ نقالی کی جاتی ہے۔ تو ابن انشا کو اس صنف میں بھی بہت بڑا کمال حاصل تھا۔